ناظرین، تاریخ کی کتابیں اللہ کے ولیوں کے قصوں سے بھری پڑی ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پاس آنے والے ایک سوالی کا قصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل در حقیقت کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں۔ ناظرین، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرو میں رہتے تھے۔ مرو خراسان کے شمال مغرب میں واقع ہے اور شام سے کوسوں دور ہے۔ ایک مرتبہ اپنے وطن سے شام گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ راستے اچھے تھے نہ تیز چلنے والی گاڑیاں تھیں۔ سفر کیا تھا، ایک مسلسل مصیبت، اس لیے سفر پر نکلنا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ عبداللہ تاجر تھے، نرے تاجر ہی نہیں بہت بڑے عالم بھی تھے۔ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کے بھی دھنی تھے۔ راتیں جاگ کر گزارتے تھے اور دن میں دین کی خدمت کرتے تھے۔ جب اعلان جہاد ہوتا تو تلوار سونت کر میدان جنگ میں کود پڑتے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اس دولت کا پورا فائدہ اٹھاتے، یعنی بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت کچھ برے دن آئے ہیں، سخت پریشانی میں ہوں، قرض لے کر گھر کا خرچ چلاتا رہا ہوں۔ اب یہ بھی مشکل نظر آتا ہے کیونکہ قرض بہت بڑھ گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو اور روزگار کی تلاش میں رہو۔ فی الحال میرا یہ پرچہ لے جاؤ اور میرے منشی کو دے دینا۔ وہ صاحب پرچہ لے کر منشی کے پاس پہنچے، اسے پرچہ دیا۔ اس نے پرچہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں خاصی بڑی رقم دینے کی ہدایت تھی۔ منشی نے ویسے ہی پوچھا، کیوں جناب، کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، 700 درہم قرض ہے۔ اس کا ذکر میں نے عبداللہ بن مبارک سے کیا تھا، کیا انہوں نے یہ رقم دینے کے لیے لکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر تم ذرا میرا یہ پرچہ انہیں لے جا کر دینا، تمہیں رقم مل جائے گی۔ وہ پریشان حال اللہ کا بندہ منشی کا پرچہ لے کر پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ منشی نے پوچھا تھا، یہ شخص 700 درہم کا مقروض ہے، آپ نے اسے 7000 درہم دینے کو کہا ہے، لکھنے میں کچھ بھول تو نہیں ہو گئی؟ عبداللہ بن مبارک بڑے محدث تھے، انہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات یاد تھی۔ جو رزق اللہ نے دیا تھا وہ ان میں سے بڑی رقم اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں منشی کی باریک بینی اچھی معلوم نہ ہوئی۔ جواب میں اسے لکھا، میری تحریر ملتے ہی اس شخص کو 14000 درہم دے دو۔ انتظار مت کرو، میں نے 7000 پیش کیے تھے، ظالم تو نے میری لذت ایمانی کو مول تول کے نظر کر دیا۔ اب اسے معلوم ہے 7000 ملیں گے، اس لیے اسے 14000 دو۔ یہ رقم اس کے لیے غیر متوقع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اسے کہیں بڑھ کر دیا جائے گا، اس میں ذرا کمی نہ ہوگی۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مرو سے کئی سو میل کا سفر کر کے شام گئے اور وہاں سے لوٹے تو مرو پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کسی کا ایک قلم رہ گیا ہے۔ فوراً یاد آیا کہ یہ تو انہوں نے شام میں ایک شخص سے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا۔ معمولی قلم تھا، اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن اللہ سے ڈرنے والے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ امانت لوٹانے کا مسئلہ تھا۔ فوراً سامان سفر درست کیا اور دوبارہ شام کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ مہینوں کی راہ چل کر وہاں پہنچے، اس شخص کو ڈھونڈا، وہ مل گیا تو قلم اس کے حوالے کر کے معذرت کی کہ لوٹانے میں دیر ہوئی، غلطی سے یہ میرے ساتھ مرو چلا گیا تھا۔ اس شخص نے قلم واپس لے لیا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے خیانت سے بچا لیا، حالانکہ وہ قلم معمولی حیثیت کا تھا۔ سورۃ النساء میں قادر مطلق کا ارشاد ہے، مسلمانوں، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔